ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی لیک کہاں کر رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، سیاسی جماعت کے اندر تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو لیڈرشپ کا سٹرکچر، اس کے بھی لیول ہیں. ٹاپ لیول ہے، پھر دوسرے لیول ہے. ٹاپ لیول کہیں جیل میں چلا جائے تو دوسرا لیول ٹیک اوور کر لیتا ہے. پھر اس کے اندر ایک انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے، اور پھر انٹرنل ڈسپلن ہے. اب یہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس میں ایک تو لیڈرشپ سٹرکچر ہی نہیں ہے. ایک ہی لیڈر ہے، اس کے نیچے کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. بے شمار لیڈرز ہیں جس کو کہتے ہیں کہ ممبران کم ہیں اور لیڈران زیادہ ہیں. اندرونی ڈسپلن ہے نہیں، انتظامی ڈھانچہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اب وہ بانی چلے گئے جیل کے اندر. جب وہ جیل کے اندر چلے گئے تو پھر خلا پیدا ہو گئی، اور پھر آپ کو دھڑے نظر آنے لگے. وہ ایک سیاستدانوں کا دھڑا ہے، اس کے اندر بھی دو دھڑے ہیں. پھر وکلاء کا دھڑا ہے، اس کے اندر بھی دو دھڑے ہیں. بالکل ایسا. اور وکلاء کا مفاد تو اسی میں ہے کہ بانی جیل میں رہیں، ورنہ ان کی قیادت جاتی ہے. جتنی دیر بانی رہیں گے جیل کے اندر تو لائر جو ہیں ان کو یہ خلا ملا رہے گا، اور وہ وہاں پہ کیا. پھر بہنوں کا ذکر آپ نے کیا، وہ بھی ایک طاقت کا دھڑا ہے. بالکل. اب لیڈرشپ سٹرکچر آپ کے پاس ہے نہیں، انتظامی ڈھانچہ ہے نہیں، اور پھڈا آپ نے لے لیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو پھر یہی اشر ہوگا جو بھی ہو رہا ہے. یعنی پولیٹیکل وزڈم لیک کر رہی ہے پی ٹی آئی اس وقت. دیکھیے، اٹس مور لائک اے کلٹ دین اے پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک. اس کی خاصیات جو ہیں، اس میں جو کریکٹرسٹکس ہیں، وہ تو دیکھیے پولیٹیکل پارٹی میں مقاصد ہوتے ہیں، ان کے گول ہوتے ہیں، اسٹیٹڈ گولز ہوتے ہیں. ان کا نظریہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے. شخصیت پرستی بدقسمتی سے ہماری ہر سیاسی جماعت میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اس میں زیادہ ہے، اس میں بہت ہی زیادہ ہے. ڈگریز کا جو فرق ہے اس میں آپ سمجھے کہ 100% شخصیت پرستی کے اوپر پوری جماعت چل رہی ہے. تو یہ جماعتوں کی جو عمر ہوتی ہے، اس قسم کی جماعتوں کی، وہ اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے. مقبولیت بے تحاشا ہے، اور وہ مقبولیت ان کی ہے یا جو دوسری پارٹیز ہیں ان کے خلاف بھی لوگوں کے دلوں میں بہت ساری باتیں بیٹھی ہوئی ہیں. ان کی حکومت کے دوران انہوں نے بھی کچھ ڈیلیور نہیں کیا، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو. تو مقبولیت ہے اس جماعت کی، لوگ اس کے ساتھ ہیں، لیکن ان کا کوئی لیڈرشپ کا سٹرکچر نہیں ہے، انہوں نے کوئی انتظامی ڈھانچہ کریٹ نہیں کیا. تو ایسی مشکل ہے ان کا چلنا. ڈاکٹر صاحب، آپ کے نزدیک خارجہ پالیسی کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سلمہ، مجھے جنرل باجوہ صاحب کی ایک بات یاد آئی ہے. انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے 3 ہفتے پہلے کچھ لوگوں سے ملاقات کی تھی، کوئی 7-8 گھنٹے چلی تھی وہ ملاقات. اس دوران ایک جملہ انہوں نے کہا تھا جو مجھے ذہن میں آتا ہے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ کنٹریز ڈو ناٹ پراسپر، ریجنز ڈو. یعنی کہ ملک جو ہیں وہ ترقی نہیں کرتے، پورے خطے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پاکستان ترقی نہیں کرے گا یا صرف انڈیا ترقی نہیں کر سکتا. جب ترقی ہوگی تو اس پورے خطے میں ترقی ہوگی. بالکل ٹھیک. تو وہ زور دے رہے تھے کہ پاکستان اور بھارت کے آپس میں تجارتی تعلقات کتنے امپورٹنٹ ہیں. یہ میں نے کسی پاکستان کے فوجی جرنیل سے پہلی دفعہ اپنے کانوں سے یہ سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. اب آپ دیکھیے کہ جو ہمسایہ ممالک ہوتے ہیں ان کی تجارت بہت بڑی ہوتی ہے. دنیا میں سب سے بڑا جو تجارتی ریلیشن شپ ہے وہ امریکہ اور کینیڈا کا ہے. وہ آپس میں ہمسایہ ممالک ہیں. چین اور بھارت کوئی 80-90 بلین ڈالر کی ٹریڈ کرتے ہیں. دشمنی اپنی جگہ لیکن تجارت چل رہی ہے. چین اور تائیوان، دشمنی اپنی جگہ لیکن تجارت چلتی رہتی ہے. تو ہم بھی سیکھ سکتے ہیں کہ دشمنی اپنی جگہ، لیکن انڈیا کے ساتھ اگر تجارت کھولی جائے تو یہ پورے خطے میں ترقی آ سکتی ہے. جو سب سے بڑا چیلنج ہے سلمہ، جو آپ کا اوریجنل سوال تھا، وہ روایتی ہے. وہ پاکستان کو کس طرح بیلنس کرنا ہے اپنی ریلیشن شپ چین اور امریکہ کے ساتھ. چین اور امریکہ کا بڑا سخت آپس میں کشیدگی ہے، آپس میں لڑائی ہے، اور ہمارے وہ دونوں دوست ہیں. تو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ہم نے اس ریلیشن شپ کو کس طرح بیلنس کرنا ہے. دیکھیے، معیشت اور خارجہ پالیسی کا ایک بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہے. جس ملک کی معیشت تکڑی ہوتی ہے اس کی فارن پالیسی، خارجہ پالیسی بھی تکڑی ہوتی ہے. ہماری معیشت کمزور ہے، ہمارے پاس خارجہ پالیسی کے محاذ کے اوپر چوائسز بہت کم رہ جاتی ہیں. سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، چین مدد کرتا ہے، امریکہ IMF کے تھرو مدد کرتا ہے. تو ہماری چوائسز بہت کمزور ہیں بیکاز ہماری معیشت کمزور ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہماری معیشت کمزور ہونے کی وجہ سے ہماری چوائسز لمٹ ہوگی.